السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا G7 ممالک، یورپ جو ہے یہ تمام کے تمام پہلے روس کو کنٹین کرنے میں لگے ہوئے تھے، اب انڈیا بھی ان کے ساتھ مل گیا ہے اور اب یہ چائنا کے خلاف لگے ہوئے ہیں اس کو کنٹین کرنے میں، لیکن اس تمام میں اس ریجن میں آسٹریلیا کا کردار کیا ہے؟ اس کی کوئی اچھل کود جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربانی جی، مجیب الرحمان صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ انڈو پیسیفک ریجن بہت ہی زیادہ سینسٹیو ریجن ہے ود رسپیکٹ ٹو اپ کمنگ ڈائنامکس، اسٹریٹجک کمپٹیشن، اکنامک کمپٹیشن، یہاں تک کہ پانیوں کی پہلی عظیم جنگ بھی یہی کہلائے گی اور دنیا کی آخری عظیم جنگ بھی یہی کہلائے گی۔ یہ اتنا زیادہ اسپیسیفک اور اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے، آسٹریلیا جو ہے، اگر آپ اس کی اکانومی دیکھیں، آسٹریلینز کی اگر آپ ریشیل ان کی اورینٹیشن دیکھیں تو دے آر سم ہاؤ دا وائٹ پیپل، ٹھیک ہے، اور یہ جو چائنیز یلو پیپل ہیں ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ پہلی بات، ان کا جو نیچرل الائنس ہے وہ ویسٹرن یورپ کے ساتھ ہی بنتا ہے، ان کا جو نیچرل الائنس ہے وہ یو کے ساتھ ہی بنتا ہے، امریکہ کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری دیکھیں تو تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں اور دوسری جنگ عظیم میں انڈو پیسیفک ریجن میں کوئی اتنی زیادہ بڑی جنگیں نہیں ہوئیں، جتنی بھی جنگیں ہوئیں وہ لینڈ ایریاز پہ ہوئیں اور سینٹرل اور ویسٹرن یورپ کا زیادہ نقصان ہوا۔ اب اس کو یہ شفٹ کر رہے ہیں اس ریجن کی طرف، کیوں؟ کیونکہ اس ریجن میں ایمرجنس آف چائنا 2001 کے بعد ہوئی ہے، ریسرجنس آف رشیا ہوئی ہے جو کسی دور میں USSR ہوا کرتا تھا۔ اب جو دو فالٹ لائن کا میں نے ذکر کیا، یہ میں نے ذکر نہیں کیا، بیسیکلی سیمیول پی ہنٹنگٹن اپنی کتاب دا کلیش آف سویلائزیشن اینڈ لاسٹ مین میں لکھتے ہیں کہ کچھ ایسی فالٹ لائنز ایسی کریٹ ہو چکی ہیں جو کہ ڈسممبرمنٹ آف سوویت یونین کے بعد بھی ایک نئی جنگ کی تیاری کر سکتی ہیں، نئی جنگ کی طرف لے کے جا سکتی ہیں۔ اس لیے ویسٹ کو اور اسپیسیفکلی امریکہ کو جب یہ یونیپولر ورلڈ بنا دے، یہ بات اس نے 1990s میں 96 97 میں کر دی تھی کہ امریکہ جب یونیپولر ورلڈ بنا دے تو ان فالٹ لائنز کا خیال رکھے، یہاں سے اینٹی امریکن یا اینٹی نیو ون جو یونیپولر ورلڈ آرڈر ہے اس کے اگینسٹ اکنامک، پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک پارز اکٹھی ہو سکتی ہیں، اوپر آ سکتی ہیں۔ اب دیکھیے، امریکہ ایک الگ کانٹیننٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، آسٹریلیا ایک الگ بیٹھا ہوا ہے، انڈو پیسیفک ریجن الگ جگہ پر ہے، اور سامنے کی طرف آپ کو ایشیا ملتا ہے، اس طرف آپ کو افریقہ ملتا ہے، اور ساتھ آپ کو عربین پیننسولا ملتا ہے۔ یہ ایک پورا اس کا ایک جیوگرافیکل نقشہ ہے۔ اب بیچ میں جتنی بھی پٹی ہے اگر ہم دیکھیں تو ساؤتھ چائنا سے ایسٹ چائنا سی، ساؤتھ چائنا سی سے لیتے ہوئے اور دوسری طرف اس ہاتھ پہ اگر آپ دیکھیں نقشے میں تو پیسیفک ریجن جو یہاں سے اس طرف کو آ رہا ہے اور آگے انڈین اوشن میں مل رہا ہے، یہ اسٹریٹ آف ملاکا کے تھرو مل رہے ہیں۔ اسٹریٹ آف ملاکا میں اگر آپ ارد گرد دیکھیں تو آسیان کنٹریز کی بہت زیادہ ڈومینیشن، اور آسیان نے ریجنل کوپریشن میں اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا، اور چائنا آسیان کا آبزرور، آسیان جو گروپ ہے ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن ریجنل آرگنائزیشن ہے، اس کا ایک ممبر کنٹری بھی ہے۔ چائنا نے 2020 میں RCEP کو لانچ کر کے کوارڈ کو ٹف ٹائم دینا چاہا، ابھی اسی سال 2021 میں US، UK اور آسٹریلیا نے مل کر کے آکس بنایا اور کوارڈ کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی، جو کہ اینٹی چائنا ایک بلاک بن رہا ہے، کنٹینمنٹ کر رہا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا نقشہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں تو ایشو وہیں سے آ جاتا ہے جہاں پر امریکن ڈومینیشن، ویسٹرن ڈومینیشن کو چیلنجز ہیں۔ اب یہ اکنامک ورلڈ آرڈر کے چیلنجز ہیں، بٹ انفارچونیٹلی جب آپ نے دنیا پر قبضہ منافقت سے، جب آپ نے دنیا پر قبضہ شیطانی ترکیبوں سے، جب آپ نے دنیا پر قبضہ 6 سے 7 کروڑ انسانی جانوں کی نذرانہ پیش کر کے کیا ہو، نہ کہ آپ نے اپنی اکنامک، نہ کہ آپ نے اپنی پولیٹیکل، نہ کہ آپ نے اپنی کو بڑی آئیڈیالوجی کے اوپر دنیا کو کھڑا کیا ہو، تو پھر ڈر آپ کو رہتا ہے کہ کوئی آئیڈیالوجی، کوئی اکنامک پار، کوئی سوشل سیٹ اپ ایسا بن سکتا ہے، ریجنل سیٹ اپ ایسا بن سکتا ہے جو ہمارے اگینسٹ آئے گا۔ تو پھر امریکہ نے، UK نے اور باقی ایون کہ آکس میں تو فرانس نہیں ہے بلکہ وہ ناراض ہے، لیکن بہت سے پروجیکٹس میں یہ ویسٹرن یورپ کے کنٹریز جتنے بھی ہیں امریکہ کو الائی کر کے اور ساتھ انہوں نے ملا لیا اپنے آسٹریلیا کو، اور یہ ابھی کام نہیں ہوا۔ آپ 2012 کی اوباما کی آسٹریلیا کا وزٹ دیکھیں، ہیلری کلنٹن اس کے ساتھ تھی، اوباما نے اسپیچ کی آسٹریلیا میں، پبلک خطاب کیا لوگوں سے، اور اس نے کہا کہ ہم 20 سال پیچھے ہیں، ہم وار آن ٹیرر میں اور مڈل ایسٹ کرائسس میں پھنسے رہے، اب ہماری پیوٹ پالیسی ہے نا، پالیٹکس میں پیوٹ کہتے ہیں سینٹر کو، پالیٹکس میں پیوٹ کہتے ہیں وہ ایک مرکز جس کے ارد گرد ساری کی سارا نظام چلنا ہے،
تو اوباما نے تو پہلی 2012 میں جب اپنی پیوٹ پالیسی دی تھی وہ انڈو پیسفک کے لیے دی تھی, وہ آسٹریلیا کے لیے دی تھی, وہ اسٹیٹ آف ملاکا کے لیے دی تھی, اور وہیں سے وہ ایک میسج جنریٹ کر رہا تھا کہ چائنا, رشیا اور اس کے الائز جو کہ اب پاکستان ہے, تو ان کو ہم ٹف ٹائم دیں گے. انڈیا اس میں سپورٹ اس لیے کرے گا کہ آپ اگر بھارت کو دیکھیں تو بھارت بائی آل مینز اس ایکسس آف ایول کا ایک کارنر ہے جس نے اگلی دنیا کی تباہی جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے, نہ کہ دنیا کی ڈیولپمنٹ میں کرنا ہے. تو اب اس وقت جو سٹیج ہے وہ سج چکا ہے پانیوں کی سب سے بڑی عظیم جنگ کا, جس کو انڈو پیسیفک وار بھی کہا جاتا ہے, جو اپیرنٹلی ابھی اسٹریٹجک کمپٹیشن سے سٹارٹ ہوا ہے. اس وجہ سے آسٹریلیا بڑا اچھل رہا ہے کہ آسٹریلیا کو وہ سبز باغ دکھا دیے گئے ہیں. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے اپنے الائز کو بڑی بڑی قوموں نے دکھائے تھے کہ ہم اس طرح چائنا کی آپ کے ریجن کے اندر اکنامک جو ڈومیننس ہے, اس کے علاوہ پولیٹیکل ڈومیننس ہے, اس کو ختم کریں گے اور ادھر سے آپ کو ابھاریں گے اور آپ کو اپنا پارٹنر بنائیں گے, دوسری طرف سے ہم انڈیا کو بنائیں گے. تو یہ سارے کا سارا ایک شیطانی چرخہ ہے. بٹ جو ممالک اس میں انوالو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ ایک دفعہ یہ کوئی بھی چیز ٹریگر ہو گئی تو اب ہم دنیا کے اس سٹیج پر, ہسٹری کے اس مقام پر, اس ایج پر آ چکے ہیں کہ ناؤ اٹ وڈ بی اے ڈیسائسو وار, ڈیسائسو بیٹل, ڈیسائسو کانفلکٹ, جس کے نتیجے میں ایک تو انسان بہت کم بچ جائیں گے, دنیا سے معدوم ہو جائیں گے, اور جو بچ جائیں گے وہ بھی دوبارہ وہ کیپیسٹی حاصل نہیں کر پائیں گے. اور اس لیے ہمیں اس سسٹم کو, اس پورے کے پورے جو بھی نظام ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ انٹرنیشنلی ڈیبیٹ بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس طرح کے اسٹریٹجک کمپٹیشن کو کمپنسیٹ کریں اکنامک کوآپریشنز. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, دوسری جانب ساؤتھ چائنا سی میں امریکہ کی موجودگی کو کولڈ وار یعنی کہ سرد جنگ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جی جی, کیا آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیے کولڈ وار میں کیا ہوا تھا, پہلے تو یہ دیکھیں 1945 سے لے کے 1990 کے درمیان جو یورپ تھا اس کے دو حصے کر لیے گئے تھے. کچھ حد تک فزیکل بھی تھے اور ویسے آئیڈیالوجیکل تھے. جو ایسٹرن یورپ تھا یہ سوویت یونین کے ساتھ اینالوگس تھا, جڑتا تھا. ادھر کمیونزم کی پالیسیز ہمیں نظر آتی تھی, کمیونزم کی اکانومی اور اس کے سارے فیورز نظر آتی جو سوویت یونین دیتا تھا. جو ویسٹرن یورپ تھا اس میں ہمیں نظر آتا تھا ٹرومینز ڈاکٹرائن, مارشل پلان, اس طرح کے جو سپورٹ فنڈ تھے, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک, انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ادارے بنا دینا اور یورپ کی ڈیولپمنٹ کرنا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, ویسٹرن یورپ کی, پھر سینٹرل یورپ کی بھی. تو جو یورپ کو آکوپائی کرے گا وہ پھر نیکسٹ یورپین پالیسی بنائے گا اور اس طرح الائنسز بنائے گا. تو امریکہ نے اپنا پیسہ وہاں بہایا, باقی ملکوں کو بھی ڈیولپ کیا, فرانس اور UK تباہ ہو گئے تھے ان کو بھی ڈیولپ کیا. بالکل ایسا ہی یہ جو اب کی نیو کولڈ وار ہے, جو نئی سرد جنگ ہے, لوگ اس کو تشبیہ دیتے ہیں, اکثر مس انٹرپریٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ 2011 میں شروع ہوئی. میرا ماننا یہ ہے کہ وار آن ٹیرر کی جب وسل بلو ہوئی تھی, 9/11 کا جب انسیڈنٹ ہوا تھا تو فائر ہو چکا تھا اور دوڑنے والوں نے دوڑ لگا دی تھی, اور ممالک نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کس کس حصے پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے, کہاں کہاں ہم نے ملکوں کو کنٹین کرنا ہے اور کہاں کہاں اسٹریٹجک پوزیشنیں سنبھالنی ہے. پلان بنا دیا تھا. امریکہ نے اپنے 70 ملکوں کے الائنس کے ساتھ افغانستان میں, اوپر تاجکستان میں, ترکمانستان میں اور اس طرف نیچے ریجن میں پاکستان کے ساتھ مل کر چائنا کو یہاں سے کنٹین کیا. اسی طرح افغانستان میں ISIS اور تحریک طالبان پاکستان, اس کو سپورٹ کیا گیا, بنایا گیا, القاعدہ کو ابھارا گیا. اور آپ اگر پرانی کتابیں پڑھیں 2011, 12, 13 کی اور اس وقت کے اخبارات پڑھیں اور رشین اخبارات پڑھیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ اوپر کی طرف انفلٹریٹ کیا تھا دہشت گردی کو انہوں نے. تو اس کا حل کیا نکالا تھا, 2004-5 میں رشیا اور چائنا نے مل کے جو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ہے اس کا ایک سٹرکچر تھا ریٹس, ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر. انہوں نے پھر اب 6-7 ملکوں نے مل کے کہا تھا نیٹو نہیں, ہم خود اپنا ٹیررسٹ کے خلاف دفاع کریں گے. تو ایک تو جالا یہاں سے بچھایا گیا. دوسرا جالا بچھایا گیا جو جاپان کا ریجن ہے, ساؤتھ چائنا سی کا ریجن ہے, اور دوسری طرف تائیوان کا, جو چائنا کا اور تائیوان کا ایشو چل رہا ہے, امریکہ تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے. نیچے کی طرف اگر آئیں تو ساؤتھ کوریا کو سپورٹ کر رہا ہے امریکہ. ادھر سے تھوڑا سا اور ساتھ کے ممالک میں نکل جائیں تو امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے آسیان ریجن میں بھی انفلوئنس کرنے کی, انڈو پیسفک میں کرنے کی. اب یہ تو ساری کی ساری چیزیں اور جنگوں کی حکمت عملی تھی جس کو ہم پہلے سٹیج پہ کہتے ہیں پلیسمنٹ. آپ نے اپنے اہداف بنا کے جنگی حکمت عملی جو کہ 20-22 سال بعد جنگ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے اس کی پلیسمنٹ کر دی. اب اس میں ایک چیز کی کمی تھی, کوئی ایسا پوائنٹ ملے, کوئی ایسی ویکنس ملے جس میں ہم اس پلیسمنٹ میں ملٹری کو انوالو کر لیں.
स्ट्रेटेजिक कंपटीशन को इसको ले आए, और वो मिला 2011 और 12 के बाद। और उसके बाद से आपने देखा कि जब चाइना ने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाना शुरू किए, चाइना ने स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को, स्ट्रेट ऑफ हार्मस को और बाकी जगहों पे एक्सेस करने की कोशिश की। चाइना ने 2004 के बाद अपनी पॉलिसी दी जिसको हम कहते हैं मैरीटाइम सिल्क रूट, यानी चाइना ने एक तो फिजिकल सिल्क रूट बनाया ना कराक्रम के साथ और पूरी दुनिया को वेस्ट को टच किया, अब मैरीटाइम पानियों में सिल्क रूट बनाया जिसको अमेरिका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। तो जब चाइना ने ये काम किया तो अमेरिका के अब कान खड़े हुए, वेस्ट के कान खड़े हुए कि अब इकोनॉमिक वॉर जोन्स बनेंगे, इकोनॉमी की जंग होगी, तो चाइना को कंपनसेट ना करने दिया जाए, चाइना को ग्रो ना करने दिया जाए, चाइना हमारी मार्केट का शेयर ना ले जाए, जिसमें चूंकि वो वॉर ऑन टेरर में एंगेज थे, चाइना एकदम इमर्ज कर गया। अब अमेरिका की लेटेस्ट मैं पोजीशन आपसे आपके नाजरीन के लिए और स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के लिए मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। नाजरीन, इस वक्त 3,75,000 यूएस मिलिट्री एंड सिविलियन पर्सोनल्स जो हैं, यूनाइटेड स्टेट इंडो पैसिफिक कमांड के नाम से एक इदारा बनाया है जिसके थ्रू वो लोग इस वक्त इंडो पैसिफिक रीजन में 3,75,000 आर्म्ड फोर्सेस, नेवल फोर्सेस, एयर फोर्स की फोर्सेस और उसके साथ साथ जो टेक्निकल पर्सोनल्स हैं, स्पाई एजेंट्स हैं, CIA के लोग हैं, वो मौजूद हैं। दूसरी बात, इस वक्त यूएस ने जो पैसिफिक में फ्लीट छोड़े हुए हैं, दस्ते छोड़े हुए हैं बड़ी बड़ी शिप्स के, वो तकरीबन 200 के करीब है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इन 200 दस्तों यानी शिप्स या फ्लीट्स के अंदर जो है नॉर्मली 1100 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, यानी वो एयरक्राफ्ट इन फ्लीट्स के दस्तों में मौजूद है जो वहीं से फ्लाइट ले सकते हैं। अब 1100 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सा नया महाज ये शुरू करना चाहते हैं? इसके साथ साथ यूएस ने मेरीन कॉर्प्स फोर्स को भी वहाँ पैसिफिक में उसकी तादाद बढ़ा दी है, और इस वक्त यूएस मेरीन कॉर्प्स फोर्सेस की जो तादाद है वो ऑलमोस्ट 86,000 पर्सोनल्स है, यानी 86,000 कॉर्प्स यूएस मेरीन के वहाँ मौजूद हैं। 640 एयरक्राफ्ट उनके पास भी मौजूद है। इसके अलावा अगर हम यूएस आर्मी की पैसिफिक में ओवरऑल जो उसके पर्सोनल्स हैं, जो हमने 3,75,000 देखे हैं, तो जो सिर्फ पैसिफिक रीजन को कंटेन करेंगे, स्टेट ऑफ मलाक्का के इर्द गिर्द मौजूद होंगे, 1,06,000 पर्सोनल्स वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो स्पेशल ऑपरेशन पर्सोनल्स 1,200 के करीब वो हैं जो कि किसी भी वक्त ऑपरेशन के अगर अहकामात आते हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस वक्त ऑलमोस्ट 4600 एयरमैन्स भी बैकअप पे मौजूद हैं। 2-3 मुल्कों की जमातें इकट्ठी करके एयरफोर्स को पीछे से रेडी किया गया है कि किसी भी वक्त इनको इंडो पैसिफिक रीजन में हमने पहुंचाना है। और अबाउट आप देख लें कि इंडो पैसिफिक कमांड का जो इस वक्त पूरे का पूरा एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है जो वहां पर बैठ के सिर्फ इन ऑपरेशंस को ऑपरेट कर रहा है, यानी 3,75,000 लोगों में जो आर्मी पर्सनल्स हैं, एयरफोर्स के पर्सनल्स हैं, नेवी के पर्सनल्स हैं, उसके अलावा जो सपोर्ट का होता है, जो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करते हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है, उनकी तादाद भी 38,000 है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं मुजीबुर रहमान साहब के इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़्यादा लोग, इतना ज़्यादा असलहा, इतना ज़्यादा जंगी साजो सामान, इतनी बड़ी मशीनरी, 1100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स, ये पानियों में क्या कर रहे हैं? और चाइना को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान चाइना के रूट्स को सर्वेलेंस क्यों कर रहे हैं? मॉनिटर क्यों कर रहे हैं? तो ये को बड़ी जंग नहीं तो और क्या है। और ये सब कुछ बाय प्लान किया गया है और डेली बेस पे इनकी तादाद को बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने बड़े पैमाने पे ये जंग की बात की है कि जंगों की तैयारियां हो रही है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के साथ इत्तेहादियों की इतनी बड़ी तादाद और इतने बड़े तैयारियों के साथ, तो मैं क्या ये समझ सकता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में चाइना के साथ जंग की ये तैयारी है और वो जंग करेंगे इनके साथ? अच्छा, आजकल की जो जंग है ना, पहले तो हमारे नाजरीन को ये जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जंग की जो हालत और जो तारीफ है वो चेंज हो चुकी है। इस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ तो हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। वी आर द फ्रंट लाइन सोल्जर्स। अब सोल्जर्स वो नहीं है जिन्होंने आर्मी का यूनिफॉर्म पहना होगा, जो आप हाथ में असला लेंगे, कम्बैटेंट होंगे, टेक्नीशियन होंगे और जंगें लड़ना चाहते हैं। अब नैरेटिव को भी बिल्ड करना और सच लोगों तक पहुंचाना भी जंग है। तो आज के दौर में तो सच बोलना इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा है। फिर हमारे यहाँ जंगें सिर्फ वो जंगें नहीं है जो कम्बैटेंट टू कम्बैटेंट यानी आर्मी टू आर्मी होंगी, असलहा असलहे के साथ होगा, टेक्नोलॉजी के साथ करेगी। आज की जंगें साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी हैं, इकोनॉमिक वॉरफेयर भी हैं। तो जंग तो जारी है, पोस्चर्स तो बन चुके हैं, बट
डायरेक्ट वॉर जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हम इस वक्त न्यू कोल्ड वॉर एरा से गुजर रहे हैं, डायरेक्ट वॉर, चाइना पे डायरेक्ट अटैक, चाइना पे डायरेक्ट हमला, चाइना के जो माल बरदार जहाज हैं, ट्रेड है, उनका फ्यूल है और बहुत सी चीज़ें पूरी दुनिया को वो एक्सेस करते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से, बे ऑफ बंगाल से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। हो भी सकता है, लेकिन अभी जो मुझे करीब माजी फ्यूचर नियर मुस्तकबिल जो है, नियर फ्यूचर ऐसा नज़र नहीं आ रहा अगले 2-4-5 साल। हाँ, अब वॉलेटिलिटी क्रिएट की जाएगी चाइना के अगेंस्ट, और वो वॉलेटिलिटी क्या होगी? साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जब स्टार्ट होता है ना, तो डेटरेंस की एक पॉलिसी हम आईआर में पढ़ते हैं कि जब आपने अपने साथ एक पिस्टल लगा के रखा है और मैं आपकी एनिमी हूं, तो आप वो पिस्टल मुझे दिखा रहे हैं कि किसी भी वक्त तुम निहत्ते हो मैं तुम्हें गोली मार लूंगा, तो अब उसके जवाब में मुझे भी एक पिस्टल अपने साथ लगा के रखना है ताकि आपको ये मालूम पड़े कि अगर आप गोली चलाएंगे तो मैं भी चला सकता हूँ। तवाज़ुन, इसको कहते हैं मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अगर तुम हमला करोगे तो हम भी करेंगे, और ये न्यूक्लियर पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है। इससे आप बैलेंस ऑफ टेरर भी कह सकते हैं, इसके आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस भी कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त चाइना चूँकि अपनी इकोनॉमिक बूम की तरफ जा रहा है, सॉफ्ट पावर के अकॉर्डिंगली लॉन्च हुआ है, तो चाइना पे एक इस इतनी बड़ी आर्मी का, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक प्रेशर ये रिलीज होगा कि चाइना का जो जीडीपी है, चाइना की जो जीएनपी है, चाइना की जो ग्रोथ है, चाइना का जो बिजनेस है, उसका मेजर एक्सपेंडिचर चाइना को इस डेटरेंस पॉलिसी को फॉलो करते हुए रीजन इंडो पैसिफिक में करना पड़ेगा, और चाइना को भी इस तरह के फ्लीट भेजने पड़ेंगे, उसके खर्चे उठाने पड़ेंगे, वो आर्मामेंट लगाना पड़ेगा, उस तरह की सारी पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, और ये बड़ा ह्यूज एक्सपेंडिचर है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस दफा चाइना ये अकेला नहीं कर रहा। हम इस वक्त अभी जब बात कर रहे हैं, इस वक्त भी चाइना के 2 बड़े फ्लीट वहां मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक। एंड फ्लीट मींस मोर देन 200-300 कारवान्स ऑफ अ शिप, यानी शिप्स के कारवान को ही हम फ्लीट कहते हैं। उसमें लॉजिस्टिक का सामान भी है, उसमें आर्मामेंट्स भी हैं, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स कैरियर भी हैं, उसमें छोटे मिसाइल, बहुत कुछ है। तो चाइना ने ये काम किया है। बट वेस्ट क्या करेगा? वेस्ट चाइना को ब्लीड करवाएगा। ब्लीड का मतलब ये है कि मैं आपको डायरेक्टली कत्ल नहीं करूंगा, आपकी किसी एक आधी रग को काट दूंगा और उसके रिपेयर करने के लिए आपको चांस नहीं दूंगा। अब वो एक रग जो है आहिस्ता 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 जब आपका खून ब्लीड होता रहेगा तो आपको कमज़ोर करेगी और अल्टीमेटली वीक करके मार भी सकती है। तो ये इस तरह की पॉलिसीज़ हैं जिसमें इंडिया अहेड, इंडिया चाहता है कि ये काम हो, इंडिया का इसको बहुत बेनिफिट अपना नज़र आता है। लेकिन इंडिया इस वक्त ये नहीं समझ रहा कि जब आप पार्टनर इन वॉर होते हैं ना, तो पार्टनर इन वॉर का मतलब ये है कि अगर वॉर के डायनामिक्स शिफ्ट होते हैं तो पार्टनर इन क्राइसिस भी बनना पड़ता है। और फिर हम उसी तरफ बात लेकर के जाएंगे कि देखिए अहादीस में बहुत सी चीज़ें डायरेक्ट नहीं बताई गई, इशारे किए गए हैं। हमें पानियों की जंग की भी अहादीस मिलती हैं, हमें कुफ्र व शिर्क के मार्के भी नज़र आते हैं खुरासान की फ़ौजों के साथ, हमें कश्मीर और जो काशगर के इलाके हैं उसके बारे में भी बहुत कुछ लिटरेचर आज से 1400 साल पहले प्रिडिक्शन अहादीस की सूरत में मिलता है, जिसको समझना पड़ता है, डायरेक्ट अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो मुझे तो ये लगता है कि ये सारे का सारा स्टेज जो है एक ऐसे मुकाम पे जाके रुकेगा जहाँ पर फिर रीजन में हमें बहुत से मुल्क नज़र ही नहीं आएंगे, जिसमें भारत भी एक मुल्क है, क्योंकि अंदर से तो वैसे टूट चुका है, खालिस्तान सर पे है, उधर दूसरी तरफ उसकी जो ईस्ट इंडिया में वैसी तहरीकें बन चुकी हैं, साउथ इंडिया डिवाइडेड है, ऊपर नागालैंड और उत्तर प्रदेश को देखें तो एट्रॉसिटीज़ ही बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया इस वक्त जो इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को देख रहा है और उसमें अमेरिका का अलाय बना, इवन के नया अलाय जो ऑस्ट्रेलिया भी है, मुझे ये लग रहा है कि अगर ये डायनेमिक्स 180 डिग्री पे किसी तरह चेंज हो जाते हैं तो दुनिया बिल्कुल अलग होगी। और जिस तरह आपने अपने अभी सवाल में किया कि सारी की सारी पावर भी, मसल भी, इकोनॉमी भी अपेरेंटली और प्रैक्टिकली एशिया में शिफ्ट हो चुका है। अब यूरोप को हमें फॉलो करना होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की आपने, और आपने ये भी बताया अपनी गुफ्तगू में कि इस टाइम जो तमाम की तमाम पावर है वो एशिया के अंदर मुंतकिल हो चुकी है, और क़यामत की निशानियां जो है वो भी अब करीब हैं, और कुछ पूरी हो चुकी है और कुछ पूरी हो रही है। बहरहाल अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं डॉक्टर साहब कि अहिंसा के पुजारियों का देश इंडिया, जो कि आज के अमेरिका का इत्तेहादी बना हुआ है और अमेरिका इसे खित्ते का थानेदार भी बनाना चाह रहा है और इस पर तुला हुआ है, तो इस आज के मौजू के अकॉर्डिंग इंडिया का किरदार जो है वो क्या है? देखिए जी, सबसे पहले तो अहिंसा या हिंसा, जुल्म या अमन, ये संस्कृत के वर्ड्स हैं और ये बेसिकली डिप्लोमेसी में फॉरेन पॉलिसी टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ होते हैं। नेहरूवियन पैसिफिज्म इसको कहा जाता था, इसको ये भी कहा जाता था जी इंदिरा डॉक्ट्राइन है जिसमें वो अमन के साथ रहती है लेकिन डेवलप भी कर रही है। तो भारत एक ऐसा मुल्क है जो आप देख लें कि
کولڈ وار جو ہم 1945 سے 1990 تک دیکھتے ہیں، اس میں بھی اپرچونسٹ کنٹری تھا، نیم بنا دی نہرو نے، اور اس کے بعد وہ نیم کے جتنے انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تھے ان کی کبھی کوئی مدد ہی نہیں کی، اور انڈیا نے امریکہ سے بھی فائدہ لیا، USSR سے بھی اپنی انڈسٹریل سپورٹ لی، اس کا نظام جو تھا وہ اسٹیٹ لیڈ اکانومی کا، کامونزم کا ملک میں نافذ رکھا، ادھر سے امریکہ سے سپر کمپیوٹر منگا لیے، ادھر سے USSR سے وہ کیا کہتے ہیں ٹینک منگا لیے، اور ان سے ٹیکنالوجیاں منگا لی، امریکہ کے وہ جو توسط سے اور امریکہ کی دی ہوئی بھیک سے سائپرس نامی پروجیکٹ لگا دیا 70s کے اندر، سٹارٹنگ میں بلکہ 65 کے بعد لگا دیا، کینیڈا سے فزل مٹیریل لے لیا، نیوکلیئر ویپن بنایا، 1974 میں اسمائلنگ بدھا کے نام سے ایک بہت بڑا نیوکلیئر ایکسپلوژن کر دیا۔ تو انڈیا ہر طرح شاطرانہ کام کرتا ہے، کتلیہ چنکیا کی تھاٹ کو فالو کرتا ہے اور بازیاں پلٹتا رہتا ہے۔ تو بھارت کا جہاں پہ ذکر آتا ہے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ بھارت جو ہے وہ کوئی ایسی پلان کرتا ہے کہ جو بہت زیادہ پریگمیٹک ہے، تو میرے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہاں میرے ہاں ان کا پریگمیٹزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کننگنس، شاطر ہو جاؤ، مکار ہو جاؤ اور اپنے بینیفٹ کے لیے کام کرو۔ تو بھارت کو یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی صورت چائنیز بلاک سے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بھارت خود بھی کو 1.25 ارب کی پاپولیشن ہے، کنزیومر مارکیٹ ہے، اسی بہانے سے چائنا کے کنزیومر پروڈکٹ کو بین کریں گے، اپنی کنزیومر مارکیٹ، اپنی انڈیجینس اکانومی کریں گے، پروٹیکشنزم کریں گے، اپنی جو پروڈکٹ بنائیں گے ویسٹ کو کہیں گے بڑی منڈیوں کا ہمیں ایکسیس دو، ویسٹرن منڈیوں میں ہم اپنا، چائنا اگر سائڈ پہ ہوتا ہے تو وہ ساری کی ساری کھیپ ہم تیار کر کے دیں گے، ویسٹ کو جو چیزیں چاہیے اسکلڈ لیبر اور باقی چیزیں ہم پورا۔ تو انڈیا ادھر اپورچونٹی کریٹ کرے گا اکانومی کی کہ چائنا کو ریپلیس کیا جائے۔ کیا انڈیا کے پاس اتنا بڑا سسٹم اویلیبل ہے، لیبر تو موجود ہے، ان کی آبادی بہت ہے، لیکن کیا اپورچونٹیز اتنی ہے کہ وہ خود کریٹ کر سکیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہوتا پتہ کیا ہے، جب انٹرنیشنل ریلیشن پہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے ممالک الائنسز کرتے ہیں نا، تو تب یہ گراس روٹ لیول کی اور نیرو قسم کی کیلکولیشنز نہیں کی جاتی۔ اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ نے ایسے تو انڈیا کو چوز نہیں کیا تھا نا، وار آن ٹیرر میں بھی پاکستان جو تھا نان نیٹو الائنس تھا، پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کیا، انڈیا کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کر دی، سارے کے سارے وہ جو کونسل خانے تھے افغانستان میں انڈیا کے تھے، 3,45,000 آرمی جو تھی افغان نیشنل آرمی وہ انڈیا ٹرین کر رہا تھا، افغانستان کے جتنے بھی آپ کے سول سرونٹ ہیں وہ انڈیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے، افغانستان کے اندر جتنے بھی صدر امریکہ کے دور میں حامد کرزئی، اشرف غنی جو بھی تھی وہ انڈیا کی زبان بولتے تھے اور پاکستان کو سینڈوچ کرتے تھے، تو امریکہ اس کو یوز کر رہا تھا۔ ابھی امریکہ کو لگ رہا ہے کہ انڈیا کو وہ ایز اے ایک جائنٹ بنا کر پیش کرے گا، ایک مانیٹر ہیجمون بنا کر پیش کرے گا جو کہ اس ریجن میں چائنا کو ریپلیس کرے گا۔ اب یہ امریکہ اپنی اس پالیسی میں انڈیا کو استعمال کرے گا، انڈیا اس کی پالیسی کو ٹو کرے گا، انڈیا اپنے بینیفٹ دیکھے گا، لیکن اوور آل ڈائنامکس اگر دیکھی جائے تو یہ کیلکولیشن وہ والی کیلکولیشن نہیں ہے جس کو پریگمیٹک پولیٹیکل کیلکولیشن کہتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، چائنا کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا اپنی انڈیجینس اکانومی پہ چل رہا ہے، چائنا اپنی کوئی امپورٹڈ فلسفی پہ چائنا نہیں بنا، یعنی کوئی چیز چائنا نے امپورٹ نہیں کی۔ چائنا کو اگر سوشلزم سوٹ کیا ہے تو اس نے اسٹیٹ کیپٹلزم کو بھی فالو کیا ہے، اس نے دنیا میں بھی کمپٹیشن کریٹ کیا ہے۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ چائنا کی جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ ہے، وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ ریجنل ڈیولپمنٹ ہے، وہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، وہ ہر جگہ چائنا ایک ہی وقت میں گرو کر رہا ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے کہ بھارت اپنی جو بھی پالیسیاں بنائے گا، پہلی تو بات ہے کہ انڈیا از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ود ان انڈیا اینڈ آؤٹ سائڈ انڈیا۔ دنیا میں جتنی کانسپریسیز آپ اس ریجن میں دیکھتے ہیں اس میں ہر ایک چیز کا پارٹنر ان کرائم بھارت رہا ہے اور آگے بھی پارٹنر ان کرائم رہے گا، چاہے آپ پاکستان کو دیکھ لیں، چاہے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، چاہے آپ نیپال کو دیکھ لیں، چاہے آپ چائنا کو دیکھ لیں، چاہے آپ لاس کو، سب کے ساتھ تو انڈیا کے ایشوز ہیں۔ کون سا ایسا ملک ہے جس کے ساتھ نہ بارڈر ایشوز اس کے ختم ہو رہے ہیں، اور وہ جو کننگ ایٹیٹیوڈ ہے، بہت سے ممالک انڈیا سے تنگ ہیں۔ آگے اگر ہم دیکھیں تو انڈیا کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ ایڈہاکزم پہ چلتی ہیں، وقتی طور پہ چلتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی انڈین کام کرتے ہیں۔ تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی طرح انڈیا اس گیم میں کوئی خاص بینیفٹ حاصل کرے گا۔ ہاں، جب آپ کننگنس سے اور شرارت سے اور مکاری سے چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، گلوبل پالیٹکس یا ریجنل پالیٹکس کا حصہ بنتے ہیں گین حاصل کرنے کے لیے،
نقصان تو کریں گے تو انڈیا ڈیمیج تو کرے گا. وہ کتنا زیادہ ڈیمیج ہوگا یہ وقت بتائے گا, اس ڈیمیج کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا, کس طرح ریکور کیا جائے گا یہ بھی وقت بتائے گا. بٹ انڈیا اپنی کوئی نہ کوئی یہاں پر مس ایڈونچر ضرور کرے گا. اور پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو انڈیا نے پچھلے 5 سالوں میں 10 سے زیادہ فالس فلیگ آپریشن کشمیر اور بھارت میں کر دیے ہیں. وہ کیوں کیے ہیں انہوں نے؟ وہ سارے کا سارا ایک ڈرامہ کریٹ کرنے کے لیے, میڈیا وار کریٹ کرنے کے لیے, انفارمیشن وار کریٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, پاکستان کو ایک ڈکلیئر اسٹیٹ اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم یا ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے انڈیا بہت سے ایسے کام کرتا ہے, آگے بھی کرتا جائے گا. ہمیں جو خدشات نظر آ رہے ہیں وہ یہ نظر آ رہے ہیں کہ بھارت اپنی 50-60 کروڑ عوام جو خطے غربت سے نیچے ہیں ان کا کیا کرے گا؟ انڈیا تو اندر سے بلاسٹ کر جائے گا. اسپائلج کی اسٹیج پہ اس وقت انڈیا, اگر ہم ابن خلدون کی تھیری پڑھیں, تھیری آف اے اسٹیٹ, تو اس میں وہ کہتا ہے ایک اسٹیٹ برتھ ہوتی ہے, پھر گروتھ ہوتی ہے, پھر میجورٹی ہوتی ہے, پھر یا مینٹین کرتی ہے یا اسپائلج ہوتی ہے. تو بھارت تو اس وقت اسپائلج کی اسٹیٹ پہ ہے, اور اس کے اس پولیٹیکل ڈیسیژنز کی وجہ سے, بھارت کے اس وقت کے ہندتوا اورینٹڈ مینٹالٹی کی وجہ سے, بھارت کے اندر شیو سینا جیسی RSS جیسی پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے, بھارت راج گریٹر انڈیا کے پرسپیکٹو کی وجہ سے ہمیں آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے کہ ان کی عوام اسپائلج کی طرف جائے گی, تباہی کی طرف جائے گی. اس کا نقصان ہمیں ہو سکتا ہے ایز اے بارڈر نیشن, ہمارے ساتھ ان کا بارڈر لگتا ہے. جس طرح افغانستان میں جب ایشو ہوا تو ہمیں اس کا نقصان ہوا. تو ریجن کے اندر والیٹیلٹی کریٹ ہوتی ہے. انڈیا اپنی مکاریوں سے بھی کریٹ کرے گا, اور انڈیا اٹ سیلف اگر ڈیزالو ہو جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, تو تب بھی ریجن کے اندر نقصانات ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے چائنا کی بات کی, آپ نے یورپ کی بات کی, G7 ممالک کی بھی بات کی, اور امریکہ کی بھی, کہ ان سب نے چائنا کے خلاف ایک جال بنا لیا اور تیار کیا ہوا ہے. ملاقہ اسٹریٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ ملاقہ اسٹریٹ اگر بلاک ہو جاتا ہے تو ایسے میں چائنا کے پاس کون سی آپشن باقی رہتی ہے کہ وہ اپنی جو سپلائی ہے وہ بحال رکھ سکے؟ پہلی تو چیز ہمیں اپنے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ اسٹریٹ آف ملاقہ ہے کیا. دیکھیں, یہ پانیوں کا وہ رستہ ہوتا ہے جو بڑے ایریا کے پانی کو باریک ایک بالکل نیرو سٹرپ سے ایک الگ بڑے ریجن سے جوڑتا ہے. تو ایک طرف پیسیفک اوشن آ رہا ہے, اور وہ جو آسیان کنٹریز کے بیچ میں سے گزر رہا ہے, وہاں پانی نیرو ہو جاتا ہے, پھر وہ کھل کے بڑے پانیوں میں انڈین اوشن میں آتا ہے. تو جو پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کے درمیان وہ پتلی سی سٹرپ ہے پانی کی, اس کو اسٹریٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو اسٹریٹ آف ملاقہ ہے, اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں جو ملک اٹیچڈ ہیں, جن ملکوں میں یہ بنی ہوئی ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, سنگاپور ہے, وہ ڈائریکٹلی اسٹریٹ آف ملاقہ سے جڑے ہیں. اور جو آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو جتنی بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ یہاں سے ہو رہی ہے. ایک اور چیز جو اسٹریٹ آف ملاقہ سے ریلیٹڈ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت جتنی بھی چائنا, جتنا بھی مڈل ایسٹ, جتنا بھی افریقہ کے اندر بہت سے ریسورسز موجود ہیں. چائنا کو بہت سا فیول چاہیے ہوتا ہے, اور بہت سی ٹریڈ کے ایریاز ہیں, کیونکہ ایشیا پورے کے اندر, افریقہ پورے کے اندر, اور عربین پینسولا پورے کے اندر جو ایکسیس ہے ویسٹ کی طرف سے وہ اسٹیٹ آف ملاقہ کی ہے. تو آلموسٹ 60% کے قریب یہ جو روٹ ہے یہ بزی ہوتا ہے. اور ایک مشہور سروے کے مطابق 1 لاکھ ویسلز جو ہے سالانہ یہاں سے گزرتی ہیں. ویسل کا مطلب ہوتا ہے سمندری جہاز, بحری بیڑے, ٹریڈ کے لیے اس اسٹریٹ سے گزرتے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو چائنا کی تو ساری کی ساری اکانومی اس پہ ڈپینڈنٹ ہے, یا زیادہ اکانومی ڈپینڈنٹ ہے. تو ظاہر ہے جب اس جگہ پہ جنگ شروع کر دیں گے, اس جگہ پہ محاذ شروع کر دیں گے, وہ چائنا میں جا کے تو امریکہ نہیں لڑے گا, وہ لڑے گا انڈو پیسیفک ریجن, اور وہ اسٹیٹ آف ملاقہ کا ایریا آتا ہے. تو جب وہ وہاں پر جا کے لڑے گا تو چائنا کا ڈسٹربنس ہوگی, ساؤتھ ایشیا میں ڈسٹربنس ہوگی, ایشیا میں, افریقہ میں. ظاہر ہے کہیں سے را مٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے, کہیں سے ٹریڈ ہو رہی ہے, کہیں سے فیول جا رہا ہے, کہیں سے ٹورزم ہے. یہ سارے کا سارا جو پانیوں کے راستے یہاں پر بلاکڈ لگا دیا جائے گا. آلٹرنیٹو کیا ہے؟ آبویس ہی بات ہے, چائنا کے پاس 2 بڑے آلٹرنیٹو ہے. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا کے پاس ایران کا پورٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا آلٹرنیٹو ہے جو انڈیا ایران نے مل کے بنایا. دوسرا گوادر ہے. گوادر چونکہ ڈیپ سی پورٹ ہے, امپورٹنٹ ہے, وہ چائنا کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور ویسے بھی چائنا جب بے آف بنگال سے آتا ہے تو 48 دن لگ جاتے ہیں. ادھر سے اوپر سے اگر کاشگر سے گوادر تک آتا ہے تو چائنا کو ٹوٹل 48 گھنٹے لگیں گے, اور اس کی جو فیول کیپیسٹی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. یعنی اتنے زیادہ شپس اتنے مہنگا فیول لے کے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں, اس سے بھی اس کی بچت ہوگی. اس لیے بلوچستان کو, پاکستان کو, ایران کو, افغانستان کو وولٹائل رکھا گیا کہ کسی بھی صورت ریجن کے یہ والے ایریا جو ہیں یہ ویک رہیں, اور چائنا کو جب ادھر سے پکڑا جائے تو یہ والا پورٹ چائنا استعمال نہ کر سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی تو ناظرین, یقیناً آپ نے انڈو پیسیفک ریجن کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس بارے میں تمام تر باتیں جان لی ہوں گی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.